أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. سورہ توبہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی اور سورہ توبہ کے 129 آیتیں اور 16 رکوع. صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا، سو پھر لو اس ملک میں 4 مہینے اور جان لو کہ تم نہ تھکا سکو گی اللہ کو، اور یہ کہ اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. اور سنا دینا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو دین بڑے حج کے کہ اللہ الگ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول. سو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر، اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم ہرگز تھکا نہ سکو گے اللہ کو. اور خوشخبری سنا دے کافروں کو عذاب دردناک کی، مگر جن مشرکوں سے تم نے وعدہ کیا تھا پھر انہوں نے کچھ قصور نہ کیا تمہارے ساتھ اور مدد نہ کی تمہارے مقابلے میں کسی کی، سو ان سے پورا کر دو ان کا وعدہ ان کے وعدے تک. بے شک اللہ کو پسند ہے احتیاط والے. پھر جب گزر جائے مہینے پناہ کے تو مارو مشرکوں کو جہاں پاؤ، پکڑو اور گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی ٹانک میں. پھر اگر وہ توبہ کرے اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا رستہ. بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان. قرآن کریم کی یہ سورہ توبہ
اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ سورہ توبہ یا سورہ برات شروع ہو رہی ہے، جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا۔ برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کفار سے برات کا ذکر، اور توبہ اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے مظہری۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ مصاحف قرآن میں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اس کے سوا تمام قرآنی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ معلوم کرنے سے پہلے جان لینا چاہیے کہ قرآن کریم کو اللہ نے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ ایک ہی سورت کی کئی آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئی۔ جبرائیل امین جب وحی لے کر آتے تو ساتھ میں بحکم الہی یہ بھی بتلاتے کہ یہ آیت فلاں سورت میں اور فلاں آیت کے بعد رکھی جائے۔ اس کے مطابق حضرت نبی پاک علیہ السلام کاتبین وحی کو ہدایت فرما کر لکھواتے، اور جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہوتی تو سورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی، جس سے سمجھ لیا جاتا تھا کہ پہلی سورت ختم ہوگی، اب دوسری سورت شروع ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں ایسا ہی ہے۔ سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری صورتوں میں ہے، اور اس کے شروع میں عام دستور کے مطابق نہ بسم اللہ نازل ہوئی، نہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے کاتب وحی کو اس کی ہدایت فرمائی۔ اسی حال میں حضرت نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے عہد میں جب قرآن مجید کو کتاب سورت میں ترتیب دیا تو سب صورتوں کے خلاف سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھی۔ اس لیے یہ شبہ ہو گیا کہ شاید یہ کوئی مستقل صورت نہ ہو بلکہ کسی دوسرے صورت کا جز ہو۔ اب اس کی فکر ہوئی کہ اگر یہ کسی دوسری صورت کا جز ہو وہ کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ مضامین کے اعتبار سے سورہ انفال اس کے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ان دونوں صورتوں کو قرنتین یعنی ملی ہوئی کہا جاتا تھا، اس لیے سورہ انفال کے بعد اس کو رکھ دیا گیا، اور یہ احتیاط تو اس لیے کی گئی کہ دوسرے صورت کا جز ہو تو اس کے ساتھ رہنا چاہیے، مگر احتمال یہ بھی تھا کہ علیحدہ مستقل صورت ہو، اس سے لکھنے میں صورت اختیار کی گئی کہ سورہ انفال کے ختم پر سورہ توبہ کے شروع سے پہلے کچھ جگہ خالی چھوڑ دے گی، جیسے عام صورتوں میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منقول ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، اور سورہ برات میں کفار کے امان اور عہد و پیمان کو ختم کیا گیا ہے۔ سو ایک نقطہ لطیفہ ہے جو اصلی سبب کے منافی نہیں۔ سورہ توبہ کے آیات مذکورہ کو پوری طور پر سمجھنے کے لیے چند واقعات کا جاننا ضروری ہے جن کے سبب سے یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے ان واقعات کی مختصر تفصیل لکھی جاتی ہے۔ پورے سورہ توبہ میں چند غزوات اور ان سے متعلقہ واقعات کا ان کے ضمن میں بہت سے احکام مسائل کا بیان ہوا۔ مثلا تمام قبائل عرب سے معاہدات کو ختم کر دیا گیا۔ فتح مکہ اور حنین تبوک، ان واقعات میں فتح مکہ سب سے پہلے سن 8 ہجری میں، پھر حنین اسی سال میں، پھر تبوک سن 9 ہجری رجب میں، پھر تمام قبائل عرب سے معاہدات ختم کرنے کا اعلان ذی الحجہ سن 9 ہجری میں ہوا۔
عہد یعنی معاہدات ختم کر دینے کے متعلق جو مضامین ان آیات میں مذکور ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور قریش مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا، اور حدیبیہ میں صلح ہوئی۔ اس صلح کے میعاد روح المعانی کے نقل کے مطابق 10 سال کی تھی۔ یہ 10 سال مکہ کے لوگ مدینہ کے باشندوں سے جنگ نہیں کر سکتے، نہ مدینہ کے لوگ مکہ کے مشرکوں سے جنگ کر سکتے۔ 10 سال کا معاہدہ تھا اور 10 سال کا عہد و پیمان تھا۔ مکہ میں علاوہ قریش کے دوسرے قبائل بھی تھے۔ معاہدہ صلح کے ایک دفعہ یہ بھی رکھی گئی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف بنے اور ساتھی بن جائیں، اور جس کا جی چاہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا حلیف ہو کر آپ کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ قبیلہ خزاعہ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کا حلیف یعنی دوست بننا پسند کیا، قبیلہ خزاعہ، اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اور قبیلہ بنی بکر نے قریش کے ساتھ ہونا اختیار کیا۔ 2 قبیلے تھے، خزاعہ اور بنی بکر۔ خزاعہ تو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ میں ہوگا، بنی بکر قریش کے ساتھ میں۔ اور یہ بات طے ہوئی معاہدے کے اندر کہ 10 سال تک جو آپ کا حلیف ہے اور جو قریش کا حلیف ہے، جو پارٹیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، ان سے بھی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ 10 سال کا معاہدہ تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر اچانک رات میں حملہ کر دیا۔ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ معاہدہ یعنی تمہارے ہماری بات چیت طے ہوئی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور خزاعہ حضور پاک علیہ السلام کا حلیف دوست بن گیا، اور بنی بکر قریش کا حلیف اور دوست بن گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ رات کے وقت میں بنی بکر کے لوگوں نے قریش کی طاقت سے اور قریش کے اسلحہ سے اور قریش کے ہتھیاروں کی سپلائی سے بنی خزاعہ جو حضور پاک علیہ السلام کا دوست حلیف تھا، رات میں اس پہ حملہ کر دیا، اور یہ سوچ کر کے نبی پاک علیہ السلام تو مدینہ منورہ کے اندر ہے، آپ کو خبر نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگی؟ یہ معاہدہ سن 6 ہجری میں ہوا۔ سن 7 ہجری میں معاہدے کے مطابق حضرت نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام فوت شدہ عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ 3 روز قیام کر کے حسب معاہدہ واپس تشریف لے آئے۔ اس وقت تک کسی فریق کی طرف سے معاہدہ صلح کی کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد 5-6 ماہ گزرے تھے۔ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ پر رات کے وقت میں چھاپا مارا، اور قریش یہ سمجھے کہ نبی پاک علیہ السلام بہت دور ہے، آپ کو خبر نہیں ہوگی۔ تو یہ جو چھاپا مارا گیا، رات میں حملہ ہوا، تو معاہدہ ٹوٹ گیا۔ 10 سال کا معاہدہ سن 7 ہجری میں 6 مہینے گزرے تھے، معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب معاہدہ ٹوٹ گیا تب کیا ہوا؟ اب حضرت نبی پاک علیہ السلام دور اندیش رسول تھے، خالی مسلح کے صوفی نہیں تھے۔ بات سمجھ گئے؟ دور اندیش، بہادر اور کمانڈر اور بہترین چیف۔ تو آپ نے تیاری شروع کر دی، معاہدہ ختم ہو گیا، بنی بکر نے حملہ بنی خزاعہ پر کر دیا، معاہدہ ختم۔ آپ نے صحابہ اکرام کو مل کر خفیہ تیاری کرنا شروع کر دیا، مکہ پہ حملہ کرنا چاہیے اور اب مکہ کو فتح کرنا چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ بات سمجھے؟ تو حضرت نے صحابہ اکرام کے ساتھ میں مل کر زبردست تیاری کرنا شروع کر دی۔ بات سمجھ گئے؟ ایسی تیاری کرنا شروع کری تو ادھر جو ہیں مشرکین کو خبر ہوئی کہ آپ تیاری کر رہے ہیں، مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کی تو کھلبلی مچ گئی۔
انہوں نے بدر کے اندر آپ کو دیکھا تھا اور احد کے اندر آپ کو دیکھا تھا، آپ کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرت، غیبی طاقت کا منظر مکہ کے مشرکوں نے بدر میں دیکھا، احد کے اندر دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ فرشتوں کا نزول آسمان سے ہوا تھا اور حضرت کی طاقت کو انہوں نے دیکھا تھا، کیا طاقت ہے زبردست، اور آپ کے بہترین صحابہ کرام جو رات میں تہجد پڑھنے والے اور قرآن کریم کی طاقت سے مزین، یہ سارے باتیں ان لوگوں نے دیکھ چکے تھے۔ اب کھلبلی مچ گئی، اب کیا ہوگا، آپ تو مارے جائیں گے اور کاٹے جائیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم کا بیک گراؤنڈ، جس میں قرآن نے کہا مشرکوں کو پکڑو مارو۔ قرآن یوں ہی نہیں کہتا ہے، انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ بھئی کیا توڑا تھا بولو؟ معاہدہ کیا گیا تھا، صلح نامہ دستخطیں اس پہ سب کے موجود تھیں، لیکن انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ اب ابو سفیان کو مکہ کے لوگوں نے بھیجا، جاؤ بھیا معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا، جا کے سمجھا بجھا کر پھر تجدید معاہدہ کرو۔ کیا کرو؟ نیا معاہدہ، تجدید معاہدہ۔ اور ابو سفیان کی بیٹی حضرت نبی پاک علیہ السلام کے زوجہ محترمہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، اور ابو سفیان پہلے سے آپ کے رشتے میں لگتے ہیں، غالباً پھوپھی کے بیٹے ہیں، لیکن تکلیف دینے کے اندر بہت پیش تھے حضرت نبی پاک علیہ السلام کو۔ بدر کی جنگ ابو سفیان کے طرف سے ہوئی ہے، بات سمجھ گئے؟ احد کے اندر بھی جنگ ابو سفیان نے لوگوں کو تیار کیا تھا۔ تو بہرحال وہ مدینہ پاک تشریف لائے اور ایک ایک صحابہ اکرام کو مل کر یہ جو ہیں بات کرنے پر آمادہ کیا کہ آپ کسی طریقے سے معاہدے کی تجدید کرو، ایک نیا معاہدہ کرو۔ لیکن سب نے کہا بھائی تمہارے لوگوں نے ہمارا معاہدہ توڑ دیا، اب نبی پاک علیہ السلام جانے تم جانے۔ ابو سفیان بہت کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے نیا معاہدہ ہو جائے، کیا ہو جائے، اور جنگ ٹل جائے، لیکن کسی بھی صحابی نے ان کی بات کو نہیں مانا اور سیدھا کہا کہ نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں، ان سے بات کر لو۔ لیکن حضرت نبی پاک علیہ السلام سے وہ کیا بات کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اب دیکھیے ان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت کے حرم میں ہے اور نکاح میں ہے، ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور بستر پر بیٹھے تو آپ کی بیٹی نے کہا بحضور آپ کا ادب اور آپ کا وقار اور آپ کی شان میرے سر آنکھوں پر، لیکن جس بستر پر آپ بیٹھے ہیں میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہتی کہ اٹھ جائیے، یہ بستر نبی پاک علیہ السلام کا آرام کرنے کا ہے اور آپ مشرک اور کافر ہیں، اور کوئی مشرک اور کافر حضرت کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ بہرحال ابو سفیان اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد وہ جس نیت سے آئے تھے وہ نیت پوری نہیں ہوئی، وہ واپس چلے گئے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے اس بات کا اشارہ کیا کہ اب مکہ فتح ہوگا، مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ 10 رمضان سن 8 ہجری کو معاہدہ کب ہوا تھا؟ سن 6 ہجری کو معاہدہ ہوا تھا۔ کب ہوا تھا بھائی؟ ہاں، بات بڑی مضبوط ہے کہ سن 6 ہجری کو معاہدہ ہوا تھا، اور سن 8 ہجری کو 6 ہجری کو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن سن 7 ہجری شروع کیا ہوئی تھی، اس کے 5-6 مہینے کے بعد ہی ان لوگوں نے
معاہدہ توڑ دیا تو حضرت نبی پاک علیہ السلام سن 8 ہجری کو 10 رمضان شریف کو صحابہ کرام کی بڑی جمعیت کو لے کر نکلے مکہ المکرمہ فتح کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ پر مکہ المکرمہ کو فتح کر دیا، اور پھر آپ کا لا و لشکر، آپ کا جہ و جلال اور آپ کا رعب و جمال دیکھ کر ابو سفیان نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پہلے تو ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا کہ بھئی کلمہ پڑھنے میں خیر ہے، بات سمجھ گئے، کلمہ پڑھنے میں 21 سال تک تکلیف دیا ابو سفیان نے نبی پاک علیہ السلام کو، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، یعنی تمہارے ظلم و جور کا انتقام لینا یا کوئی سزا دینا تو کیا ہم تو کو ملامت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ الفاظ تھے نبی پاک علیہ السلام کے، تمہارے جور و زبر کا انتقام تو لینا کیا، ہم تم کو ملامت کرنا بھی پسند نہیں کرتے، جاؤ ہم نے تم کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ 2000 لوگوں نے ایمان قبول کیا فتح مکہ کے دن، سب کو معاف، جاؤ سب کو معاف کر دیا میں نے، پورے مکہ میں عام معافی کا اعلان ہو گیا، اور صحابہ اکرام سے کہا گیا تلوار کو نیا میں ڈال دو، چھوڑ دو، سب کو معاف کر دو۔ جیسے یوسف بن یعقوب نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، جن بھائیوں نے ان کے باپ سے دور کیا 40 سال تک، یوسف علیہ السلام 1 سیکنڈ میں سب کو معاف کر دیا، ایسے نبی پاک علیہ السلام ایک لمحے کے اندر پورے مکہ کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہی اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سورہ توبہ کے شروع میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اب اس کی تفصیل انشاءاللہ الرحمن کل آئے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب کے اخلاق فاضلہ نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔